خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باخدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا، باخدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد محترم مکرم، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی مہینے کے آخر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زخم لگے، اور یکم محرم کو ان کی شہادت ہے۔ یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بڑی قربانیاں دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے، اس کے بارے میں ایک بات پہلے یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام خود آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دعاؤں میں مانگا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور اسی طرح لوگوں کے اوپر کفار مکہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان پر ظلم اور ستم کیا جاتا تھا، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکا جاتا تھا۔ اسلام بڑا ہی کمزور تھا اس وقت، اسلام بڑا ہی مغلوب تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت سے فرمایا، اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او بعمر بن حشام، اے اللہ اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام کو اونچے مقام پر لے جانا چاہتے ہیں، تو اے اللہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو اسلام کی توفیق عطا فرما، انہیں مسلمان فرما دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی۔ ایک دن حضور نے دعا مانگا، دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب اپنے مشرکین مکہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے مجلس میں آ کر کہا کہ اے مجھے اس بات کا دکھ ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر مٹ جائے، ہمارا مذہب ختم ہو جائے اور مسلمان بڑھ جائے، کوئی ہے جو ان مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، ابو جہل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آج ہی ان لوگوں کو ختم کر کے آتا ہوں، آج ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کام مکمل کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب وہاں سے اٹھ کر انہوں نے تلوار اٹھایا، ننگی تلوار کے ساتھ باہر نکلے، گلی میں آئے تو وہاں پر ایک صحابی نے دیکھا کہ عمر بن خطاب بڑے غصے کی عالم میں ہیں، بڑا جوشیلا پن ہے۔ انہوں نے پوچھا عمر بن خطاب سے
اے عمر بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی رسول نے کہا آپ محمد کے پاس بعد میں جانا، پہلے جا کر اپنے گھر کا احوال لے لو، تمہارے بہنوئی اور آپ کی جو بہن ہے وہ اس محمد پر کلمہ پڑھ چکے ہیں اور وہ اس محمد پر ایمان لا چکے ہیں۔ جب عمر بن خطاب نے یہ بات سنی سیدھا اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ جب بہن نے دیکھا عمر خطاب آئے ہیں، پھر بہن اور ان کے بہنوئی دونوں چھپ گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا تو بہنوئی مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر ظلم اور ستم کیا، ان کو اوپر بڑا مارا اور ان کو پیٹا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی بہن آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بہن کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی مارا، ان کے اوپر بھی ظلم اور تشدد کیے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میری بہن بے بس ہے، میری بہن بڑی کمزور پڑ گئی ہے۔ حضرت عمر کے دل میں رحم آیا تو اس بہن نے کہا اے عمر آج تو نے جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن میں اپنے محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، میں اس پر ایمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کو قبول کیا تھا، جو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ سے حضور نے دعا مانگی تھی، وہ دعا قبول ہوئی۔ عمر کے دل میں رحم آیا۔ عمر نے کہا اے بہن بتا تو صحیح وہ کون سا محمد ہے، مجھے بھی اس محمد کے پاس لے جا۔ چنانچہ اس کی بہن نے عمر بن خطاب کو وہاں سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لے کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا عمر بن خطاب آ رہے ہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں ہیں، ننگی تلوار کے ساتھ۔ صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے صحابیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ ہمارے لیے بہتر ہے یعنی مسلمان ہونے آ رہا ہے تو ہم عمر بن خطاب کو خوش آمدید کہیں گے، اگر یہ مسلمان ہونے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے صحابہ کے ساتھ لڑنے آ رہا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اسی کو ہی قتل کر دیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو تسلی دی۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے حضرت عمر کو کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے کہا اے حضور بتا تو صحیح ہمارا دین حق ہے یا غلط ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہمارا دین حق ہے اور سچ ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر اسلام حق اور سچ ہے تو پھر چھپ کر عبادت کیوں، پھر چھپ کر کلمہ پڑھنا کیوں؟ آؤ آج میرے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چلو، وہاں جا کر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہاں جا کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو عمر خطاب کے پیچھے لگا دیا اور حضرت عمر بن خطاب ان صحابہ کو لے کر خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ایک جماعت اور تھی، حضرت ابن حمزہ اس کے ساتھ بھی کچھ صحابی تھے، وہ بھی صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ وہاں جا کر اعلان کیا عمر بن خطاب نے کوئی ہے کفار مشرکین میں سے، کوئی ہے کفار مکہ میں سے جو آج اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ جب کفار نے یہ سنا کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ لوگ پریشانی کے عالم میں خاموش تھے، وہ عمر بن خطاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جو مسلمان کو اتنی تقویت ملی، اتنی قوت ملی، انہوں نے علل اعلان اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، علل اعلان یعنی کھلے عام عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ تھے حضرت عمر بن خطاب، ان کا عالم یہ تھا، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، ان کا دین اتنا پختہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا رات خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے اوپر پیش ہوئے، میرے مجلس میں آئے۔ کچھ ایسے لوگ تھے ان کو قمیص پہنی ہوئی تھی، ان کی قمیص ناف تک تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی قمیص گھٹنوں تک تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے
جن کی قمیص پاؤں تک تھی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب جب میرے مجلس میں آیا میں نے دیکھا کہ اس کی قمیص زمین کے سے نیچے لگ رہی تھی اور حضرت عمر اپنے قمیص کو سمیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور بتاؤ تو صحیح اس خواب کی تعمیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت عمر وہ شخص ہے، اس کا ایمان اتنا، اس کا دین اتنا کامل ہے، یہ جو قمیص ہے یہ دین کی علامت ہے، اور اتنا لمبا اس کی قمیص ہے جتنا اس کا لمبا دین اور ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دین کے کامل ہونے کی خود گواہی دی۔ اسی طرح حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پیالے کے اندر جو دودھ ہے وہ پی رہا ہوں، اتنا میں نے وہ دودھ پیا کہ میں خود خوب سیر ہو گیا، میرے ہاتھوں کے انگلیوں میں اس دودھ کے آثار ظاہر ہو گئے، پھر وہ دودھ اس پیالے میں بچ گیا، میں نے وہ دودھ اٹھا کر عمر بن خطاب کو پلایا، عمر بن خطاب نے اس دودھ سے کچھ پیا تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتاؤ تو صحیح اس خواب کی تعمیر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب کی تعبیر علم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنا زیادہ علم دیا کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اس علم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ علم کا حصہ حضرت عمر بن خطاب کو بھی عطا کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا پہلے نبیوں کی جو امتوں میں اچھے لوگ ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں حق اور سچ کو القاء کر دیتے تھے، ان لوگوں کو محدث کہا جاتا ہے، لیکن میرے امت میں جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اچھی بات کو القاء کر دیتے ہیں۔ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا،